الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ہم یہ آج کے لائیو سوال جواب کی تیسری نشست ہے، تیسرا ہفتہ ہے۔ آج اتوار کا دن ہے، 5 سپٹمبر ہے، 6 سپٹمبر۔ تو آج کے اس مجلس کے اندر جو آپ حضرات کے سوال جواب ہوں گے، جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ یہاں سوال جواب کر سکتے ہیں، اسی کے تعلق سے یہ تیسری آج کی نشست ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں شروع کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دین کے مسائل کو ہمارے لیے سمجھنا آسان فرمائے اور دین کے مسائل سیکھ کر کے ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عربی کے کہاوت ایک مقولہ ہے، الجہل موت للحیاتی، کہ جاہل رہنا زندوں کے لیے موت کے حکم میں ہے، زندہ لوگ مردہ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی خالد قاسمی صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ زکریا عالم صاحب جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ تمام حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ہمارے چینل پر آنے کے لیے۔ سب سے پہلے ایک نئے پیش آمدہ مسائل سے مسئلے کو شروع کرتے ہیں۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ نبی اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو نئی کتاب نئی شریعت نہ دی گئی ہو۔ روح الامین جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو نبی اس کو کہا جاتا ہے، حالانکہ اس پہ ہماری ایک کلپ موجود ہے، اس کے اندر تفصیل سے بتایا ہے، مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ نبی کہتے ہیں جسے نئی کتاب اور نئی شریعت نہ دی گئی ہو، بلکہ جو پہلے نبی گزرے ہیں انہی کی شریعت کے مطابق انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو اور احکام کو بجا لانے کا حکم دیا گیا ہو تو اسے نبی کہتے ہیں۔ اور جس کو نئی شریعت نئی کتاب دی گئی ہو تو اسے رسول کہتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب آقا سرداروں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کو نئی کتاب دی گئی، نئی شریعت دی گئی تو ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ تقریباً 313 رسول آئے ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول اور بقیہ نبی آئے ہیں، بعض روایت میں ایسا ملتا ہے۔ تو رسول جسے نئی کتاب نئی شریعت دی گئی ہو، اور نبی وہ ہے کہ جسے پہلے جو رسول آئے ہیں ان کی شریعت کے مطابق عمل کا حکم دیا گیا ہو تو اسے نبی کہتے ہیں۔ شادی کا عمل، جی شادی کا عمل اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں، سورہ مریم کا جو ہے عمل کیا جائے اور سورہ یوسف، یہ دونوں صورتیں روزانہ پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، دن میں کسی بھی وقت میں انشاءاللہ 41 دن تک انشاءاللہ اسی بیچ میں اچھا رشتہ آ جائے گا۔ جی میرے چینل کا نام ہے، اچھا حضرت مفتی خالد صاحب یہ ہمارے ساتھیوں میں سے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کا نام لے لیجئے۔ جی ان کا بھی چینل ہے، تو جو ہمارے دیکھنے والے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، دینی مسئلے مسائل بیانات آتے رہتے ہیں تو ان سے بھی استفادہ کریں، کیونکہ ہر آدمی کے اپنے بتانے کا سمجھانے کا انداز الگ ہوتا ہے، تو اس لیے ان سے بھی استفادہ کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو ایک مسئلہ، السلام علیکم محتشم پاشا جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک مسئلہ ہے منی اور اسپم ڈونیٹ کرنے کا، منی اسپم ڈونیٹ کرنے کا ایک مسئلہ ہے، یہ پیش آمدہ مسائل میں سے نئے جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے عضو مخصوص سے منی نکالتا ہے، اسپم نکالتا ہے اور ان کو ایسے بینک قائم ہو گئے ہیں وہاں جا کے ڈونیٹ کرتا ہے، اور پھر جن لوگوں کو بچے نہیں ہوتے، مرد کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، عورت کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے، تو وہ ان اسپم کو دوسری عورت کی رحم کے اندر، پیٹ کے اندر ان کو رکھتے ہیں اور پھر اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ اس سلسلے میں ایک جو ہے کافی وقت پہلے ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا وکی ڈونر، تو اس میں یہی بتایا ہے کہ وہ منی نکال کے ڈونیٹ کرتا رہتا ہے، دوسرے بہت سارے لوگوں کو بچے ہو جاتے ہیں، اور آخر میں جب اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ نامرد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو ہی خود کو بچے پیدا نہیں ہوتے، وہ اتنی نکال کے منی خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ پھر آخر میں اسی کو بچے پیدا نہیں ہوتے۔ تو بہرحال منی اور اسپم ڈونیٹ کرنا یہ شرعی اور اسلامی اعتبار سے جائز نہیں ہے، اسپم ڈونیٹ کرنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بھی زنا ہی کے حکم میں ہے۔ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر ایسا رواج تھا کہ آدمی اپنی باندی سے، غلام باندھنے کا رواج تھا، تو آدمی اپنی باندی سے یا اپنی عورت سے یہ کہتا تھا جب وہ حیض سے پاک ہو جاتی تھی کہ آپ تم فلاں مرد کے پاس جاؤ جو خوبصورت ہے، حسین ہے، اس سے صحبت کر کے آؤ، پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہمارا بچہ پیدا ہوگا۔ تو شریعت نے اس چیز کو منع کیا، اس کو جو زمانہ جاہلیت والی جو یہ چیز تھی اس سے منع کیا گیا، لہٰذا اسپم ڈونیٹ کرنا اپنے تو یہ بھی زنا ہی کے حکم میں ہے، اور اسپم ڈونیٹ کرنا، منی ڈونیٹ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی کو بچے نہیں ہوتے تو اس کے دوسرے طریقے ہیں بہت سارے، آپ میڈیکل میں جائیے، کسی ماہر جو ڈاکٹر ہے اس سے مشورہ کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے، اس کے دوسرے ذرائع بھی ہیں۔
حالت احرام میں ایام شروع ہو جائے تو اس وقت، یہ شیلی عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ حالت احرام میں ایام شروع ہو گئے ہوں تو اس وقت خوشبو والا پیڑ استعمال کیا تو اب کیا کریں؟ اچھا، آپ 8 مہینے پہلے گئی تھی تو ایسا مسئلہ ہو گیا تھا. اگر خوشبو والا تو بہتر ہے کہ آپ کچھ صدقہ وغیرہ کر دیں. اگر آپ نے خوشبو والا پیڑ استعمال کیا تھا ایام میں اور شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو پیڑ استعمال کریں، تو وہ خوشبو اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر جو ہے کسی دم دینے کو کہا جائے، بلکہ صدقہ وغیرہ کر دیجئے تو انشاءاللہ وہ آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا. گھر میں رہ کر مولانا بن سکتے ہیں کیا؟ گھر میں رہ کر بڑا مشکل ہے مولانا بننا. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بیوہ 5 بھائی اور 4 بہنوں میں میراث تقسیم کرنی ہے. السلام علیکم. ایک بیوہ ہے، 5 بھائی اور 4 بہنوں میں وراثت میں کتنے حصے تقسیم کریں گے؟ جی، پہلے اولاً مال کے 8 حصے کریے. 8واں حصہ جو ہے والدہ کو، بیوہ کو دے دیجئے، اور پھر جو بقیہ مال ہے اس کو للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کر دیجئے، اس طریقے سے کہ لڑکے کو ڈبل جائے، لڑکی کو سنگل جائے. تو اولاً 8 حصے کیجئے. 8واں حصہ والدہ کو دے دیجئے، بیوہ کو. پھر جو 7 حصے بچے ہیں ان کو اس طریقے سے تقسیم کیجئے کہ ڈبل ڈبل لڑکوں کے پاس چلا جائے اور سنگل سنگل لڑکیوں کے پاس چلی جائے. اچھا، مد ظلہ العالی کا کیا مطلب ہے؟ جی، مد ظلہ العالی محمد شعیب پوچھ رہے ہیں. مد ظلہ العالی، مد ظلہ العالی تو یہ اصل میں ایک دعائیہ جملہ ہے. مد ظلہ العالی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم رکھے، یا اللہ ان کے بزرگیت میں اضافہ فرمائے. جی، صدقہ یہاں دے یا مکہ میں؟ جی، صدقہ آپ نے جو پیڑ والا جو مسئلہ پوچھا ہے تو صدقہ بہتر تھا کہ آپ وہیں دیتے. اپنے کسی عزیز و قارب کو فون کر کے یہ کہہ دیجئے کہ وہیں مکہ کے اندر ہی صدقہ وغیرہ کر دیں. اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں روح الامین صاحب، جہری نماز میں سورہ فاتحہ کا کتنا حصہ بھولے سے سرن پڑھنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے؟ جی، سورہ فاتحہ کا اگر اکثر حصہ پڑھا ہے، علماء نے مسئلہ لکھا ہے جیسا کہ کتاب المسائل وغیرہ کے اندر موجود ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کا اکثر حصہ سری نماز میں جہرن پڑھ دیا یا جہری میں سرن پڑھ دیا اکثر حصہ، تو پھر سجدہ سہو لازم آئے گا. اور اگر ایک آدھ آیت ہی پڑھی تھی تو پھر واجب نہیں ہے. جی، کسی دیوار کے اوپر حصے میں قرآنی آیت یا اللہ کا نام لٹکا ہوا ہو تو کیا اس دیوار کی طرف پیر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، اگر وہ اتنی اونچائی پر لٹکا ہوا ہے کہ پیر اس کے بالمقابل نہیں آتے، بلکہ وہ بہت اونچائی پر لٹکا ہوا ہے، جو قرآن کی بہت سارے گھروں میں سے تمغے اور تغرے لگا لیتے ہیں جن پہ قرآن آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اگر وہ بہت زیادہ اونچائی پر ہے اور آدمی نیچے ہے تب تو گنجائش ہے. لیکن اگر ایسا ہے کہ پیر پھیلائیں گے تو سامنے وہ نظر پڑتا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. سامنے جائز نہیں ہے، اونچائی پر ہے تو گنجائش ہے. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ تب بھی نہیں کرنے چاہیے. اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کیا رات کو، اسرار الحق صاحب ہیں، کیا رات کو وتر پڑھ کر سونے کے بعد نفل نماز فجر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی جی، بالکل پڑھ سکتے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے آپ وتر پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ میں رات میں اٹھ جاؤں گا تو تہجد میں آپ وتر اور نفل دونوں ساتھ ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. اچھا، جزاکم اللہ. موبائل میں قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ مفتی خالد قاسمی صاحب پوچھ رہے ہیں. جی، موبائل کے اندر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، بس اس شرط کے ساتھ میں کہ جب موبائل کی اپلیکیشن کھلی ہوئی ہو، موبائل کی اسکرین پر قرآن آیات ظاہر ہو رہی ہوں، تو پھر بغیر وضو کے اسکرین کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے. بغیر وضو کی اسکرین کو ٹچ کرنا، چھونا، صفحے بدلنا جائز نہیں ہے اگر موبائل میں قرآن کریم پڑھ رہے ہوں. ہاں، کسی پین وغیرہ سے یا کوئی دستی وغیرہ ہاتھ میں لے کر کے اس سے اگر صفحہ بدل رہے ہیں تو گنجائش ہے، لیکن بہرحال احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ جب آپ بے وضو ہوں تو موبائل کے اندر قرآن کریم نہ پڑھا جائے. جی، اور زکریا عالم، گھر میں رہ کر مولانا بن سکتے ہیں کیا؟ جی، گھر میں رہ کر کے مولانا بننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب تک آپ کسی استاد کے سامنے ذانو تلمذ طے نہیں کریں گے، کسی استاد سے آپ براہ راست رابطہ نہیں کریں گے، وہ آپ کو نہیں پڑھائے گا. کیونکہ بہت ساری کتابیں، بہت سارا علم کتابوں کے اندر مل جاتا ہے، لیکن بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جنہیں سینہ بسینہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، تو وہ چیز آپ کو میسر نہیں ہوں گی. اور جب تک چونکہ استاذ سنتا بھی ہے، پڑھاتا بھی ہے، پھر نگرانی بھی کرتا ہے، تو اس لیے کسی استاذ کے تحت میں رہ کر کے گھر میں بھی اگر آپ کتابیں پڑھ لیتے ہیں، جو عالم کورس کا جو ایک نصاب ہے وہ نصاب اگر پڑھ لیتے ہیں تو گھر میں رہ کر کے بھی آپ عالم بن سکتے ہیں. گھر میں رہ کر کے بھی، بشرطے کہ کوئی ماہر استاذ ہو، اچھا استاذ ہو جو پڑھانے والا ہو، تو انشاءاللہ بن جائیں گے. جی، اور کیا پوچھ رہے ہیں؟
مفتی صاحب بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ محمد شعیب صاحب پوچھ رہے ہیں۔ تو بیان کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کی جائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے، پھر جس عنوان پر جس موضوع پر آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں اس کے تعلق سے قرآنی آیت، احادیث اور بزرگوں کے واقعات ڈھونڈ لیجئے، انشاءاللہ ایک وافر حصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور اس طریقے سے آپ بیان کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر مسئلے کے اندر مبتلا ہے، وہ بیان نہیں کر پاتے، تو یہ آسان طریقہ ہے۔ اچھا، اشرف منصوری صاحب پوچھ رہے ہیں آپ جو یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہو وہ دوسرے کو دیتے ہیں یا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ جی ویسے تو نہیں بتانا چاہیے چونکہ پرسنل معاملہ ہے، لیکن بہرحال ہمارا جو ایک سلسلہ شروع ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہے، اور الحمدللہ اس میں سے ہم دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں، جو ہم کو آتا ہے یوٹیوب سے تو اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اصل منشا تو ہمارا یہ تھا کہ ہم دین کے مسائل لوگوں تک پہنچائے، لیکن بہرحال یوٹیوب کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق ہمارا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے تو اسے کچھ نہ کچھ انکم آتی رہتی ہے۔ ابھی اتنی زیادہ بڑی رقم تو نہیں آتی، لیکن جو بھی آتی ہے تو اس کو ہم کئی جگہ استعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات اور ضرورت مندوں کے اوپر بھی اور اپنی ذات کے اوپر بھی، یہ ہم نے سچ بتایا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم صاحب، دینی خدمات قبول فرما کر ہمیشہ کے لیے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ اسکیری، آپ نے کیا نام لکھا ہے بہرحال، جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس سی پی کا درپیش چلانا کیا شریعت اعتبار سے درست ہے یا نہیں؟ جی بینک کے تعلق سے جو مسئلہ پوچھ رہے ہیں صاحب، ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا سود میں ملوث ہونا پایا جاتا ہے یا براہ راست آپ بینک کا کوئی کام کرتے ہیں، بینک سے جڑے ہوئے ہیں، لنک ہیں، تو پھر یاد رکھیے کہ چونکہ بینک کی آمدنی اکثر حرام ہوتی ہے تو اس لیے جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس سے الگ آپ کا کوئی طریقہ ہے تو وہ آپ الگ سے پرسنل میں پورا اس کا طریقہ ہم کو بتا کر کے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ، تو اس کا مسئلہ آپ کو بتا دیا جائے گا، تمام سچویشن۔ مسجد میں دنیاوی اعلان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد میں دنیاوی اعلان کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے الگ سے اس کا انتظام کیا جائے، کوئی مائک وغیرہ خرید کر کے مسجد سے باہر یا کسی کے گھر وغیرہ پر وہاں کیا جائے۔ مسجد میں علماء نے اعلان کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ حدیث میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں اعلان کرتا ہے اپنی کسی کھوئی ہوئی چیز کا تو اسے یہ بد دعا دو کہ اللہ تیری چیز کبھی تجھے واپس نہ لوٹائے۔ جی منظور احمد صاحب بہت ساری وشز بھیج رہے ہیں، جی جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس لیے مسجد میں اعلان کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں میت کا اعلان کرنے کی اجازت دی ہے، کسی کا بچہ وغیرہ گم ہو گیا ہے تو اس کی اجازت علماء نے دی ہے۔ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر کے بقیہ چیزوں کا اعلان مسجد میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ مسجدیں تو اللہ کے گھر ہیں، عبادت کے لیے ہیں، وہاں سے اذان وغیرہ کے علاوہ کوئی اور آواز نہیں آنی چاہیے۔ اچھا جی دوسرا کیا پوچھا؟ السلام علیکم، شوڈ یو یوز مسواک بیفور وضو آف ڈیورنگ وضو کرامت؟ جی اگر وضو ہے تو نماز سے پہلے مسواک بھی کر سکتے ہیں، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ مسلک ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہونے لگے، تکبیر ہونے لگے تو اس وقت مسواک کی جائے، یہ ان کا مسلک ہے بہرحال۔ تو اگر آدمی کا وضو ہے تو وضو اور نماز کے درمیان میں مسواک کر سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرے اس وقت مسواک کر لیا کرے، تو انشاءاللہ اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی تو اس میں بھی مسواک کا ثواب ملے گا۔ جی منظور احمد ہے، جی السلام علیکم۔ 12 تسبیح کا طریقہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ذرا تھوڑا کھل کر کے بتائیے۔ جی زکریا عالم 12 تسبیح آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تھوڑا کھل کر کے اور بتائیے، سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اچھا سید زبیر پوچھ رہے ہیں EMI پر گاڑی خرید سکتے ہیں یا EMI پر گاڑی؟ دیکھیں اگر EMI میں سود شامل ہوتا ہے، اگر آپ کو سود دینا پڑتا ہے تو پھر EMI پر وہ شامل جو ہے EMI پر چیزیں خریدنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں پر زیرو انٹرسٹ ہوتا ہے، یعنی وہاں پر آپ کو لون نہیں دینا پڑتا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ میں ساری قسطیں، قیمت متعین ہو جاتی ہے کہ بھئی اتنی قسطیں آپ کو دینی پڑے گی اور گاڑی اتنی کی ہے، اس کے علاوہ آپ سے کوئی اور ایکسٹرا چارجز نہیں لیا جائے گا، تو اگر EMI کی یہ شکل ہے تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر کسی بھی زمرے میں یہ چارج بول کر کے وہ چارج بول کر کے EMI میں اگر آپ سے الگ سے رقم وصول کی جاتی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں ہمارا ایک مفصل مسئلہ ہے تحریر کی شکل میں، واٹس ایپ پہ آپ ہم سے معلوم کر لیجئے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی۔ اچھا فرمان عمر پوچھ رہے ہیں قبرستان کے گھاس پودے کو آگ لگا کر مارنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے؟ جی قبرستان کی گھاس اگر ایسی ہے کہ جس سے تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے میں یا قبر کھودنے میں، تب تو اس کو کاٹ لیا جائے یا دوائی وغیرہ سے اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہیں تو اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو بلا ضرورت قبرستان کی گھاس کو جلانا یا کاٹنا درست نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ گول مسجد جی خیر حافظ سے، جی الحمدللہ اللہ کا احسان ہے۔
اچھا، مسجد میں فقیر اور بھکاری خود کے لیے سوال کرتا ہے تو یہ کیسا ہے؟ جی نہیں، مسجد میں نہیں کرنا چاہیے. کوئی اگر فقیر ہے، کوئی محتاج ہے تو اس کو مسجد میں نہیں بلکہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر کے اس کو سوال کرنا چاہیے، مسجد میں نہیں، کیونکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی گئی ہیں. قبر پر پانی کیوں ڈالا جاتا ہے؟ محمد خالد صاحب پوچھ رہے ہیں. جی قبروں پر پانی اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ مٹی وغیرہ اڑنے نہ پائے، مٹی وغیرہ نہ اڑے بلکہ وہ جم جائے، اس لیے اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. نبی کا جنازہ کون پڑھایا؟ یہ شیخ شبیر کا سوال ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کسی نے نہیں پڑھائی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ الگ الگ ہوئی ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے، صحابہ کی ایک جماعت آتی، وہ نماز پڑھتی، وہ چلے جاتے، پھر دوسری آتی، پھر تیسری آتی، پھر چوتھی آتی. تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ علیحدہ علیحدہ پڑھی ہے، کوئی مستقل امام نہیں تھا. اس طریقے سے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے. جی اور یونیک مسجدوں کی لائٹ بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی مسجدوں میں بالکل لائٹ اندھیرا کر دیا جائے، بالکل جان بوجھ کر کے تو ایسا کرنا درست نہیں ہے. ہاں اگر اندھیرا ہی ہے، جیسے رات کا ہے، رات کا حصہ ہے اور کوئی آدمی بنا لائٹ جلائے جا کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیجئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تہجد اندھیرے میں ہی پڑھا کرتے تھے. حضور کے گھر میں تو کوئی ایسا چراغ نہیں تھا، تو آپ آخر رات میں اٹھ کر کے تہجد اندھیرے میں ہی پڑھا کرتے تھے، تو پڑھ سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ لائٹ وغیرہ جلا لی جائے. جی عثمان، جی شکریہ، جزاک اللہ آپ کی بیسٹ وشیز کے لیے. اچھا زکریا عالم، لوگ اپنا گھر میں 12 تسبیح کرواتے ہیں، بہت لوگ جا کر کے کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی آپ جس علاقے میں رہتے ہیں اپنے علماء سے پوچھ لیجئے. آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں وہ ہمارے دیار میں تو نہیں ہے، نہ اس کا ہمیں تجربہ ہے، بلکہ پہلی بار آپ سے سن رہے ہیں، تو اس لیے اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے. آپ اپنے علماء سے مسئلہ معلوم کر لیجئے تو انشاءاللہ آپ کو وہ بہتر طریقے سے بتا پائیں گے. اچھا جی، اور یہ محمد سلیم صاحب پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کسی پر جادو کریں تو کیا جادو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی عدیل الزما مکرانہ، جی جادو برحق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کر دیا گیا تھا اور بنی اسرائیل اس کے اندر بڑے ماہر تھے. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے کہ ہاروت و ماروت 2 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارے تھے زمین پر جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. تو جادو برحق ہے، لیکن یہ بھی من جانب اللہ ہی ہوتا ہے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ نہیں ہوگا تو وہ اپنا اثر نہیں کرتا ہے. حضور پر جادو کیا گیا تھا تو یہ اس بات کی واضح ثبوت ہے اور دلیل ہے کہ جادو برحق ہے اور جادو ہو جاتا ہے. اچھا ریشما زبیر کہہ رہی ہیں جی آپ نحو اور صرف کے نئے لیسن کب ڈالیں گے؟ اچھا جو عربی کا سلسلہ شروع تھا، دیکھیے ابھی فرصت کم ہے، انشاءاللہ جیسے ہی فرصت ملے گی تو ضرور آپ کو کیا جائے گا. محمد شعیب آپ کا واٹس ایپ گروپ ہے؟ جی ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے جو تقریباً 5-6 سالوں سے چل رہا ہے. اگر آپ کو شامل ہونا ہوگا تو پرسنل میں ہم کو نمبر دے دیجئے تو انشاءاللہ آپ کو وہ کر دیں گے، شامل کر دیں گے. اچھا ارشد قاسمی صاحب پوچھ رہے ہیں اگر مسجد میں کوئی چیز ملے تو اس کا اعلان کیسے کرے؟ نماز کے بعد اعلان کر دے کہ بھئی فلاں چیز ملی ہے، جس ساتھی کی ہو تو وہ علامت بتا کر کے ہم سے لے لے. رقم ہو تو رقم نہ بتائے اتنی ہے، بلکہ یہ بتا دے کچھ رقم ملی ہے، کوئی چیز ملی ہے، فلاں وقت ملی ہے، فلاں جگہ سے ملی ہے، تو جس ساتھی کی ہو وہ علامت بتا کر کے ہم سے لے لے. تو اس طریقے سے اعلان کر سکتے ہیں. میں کئی سوالات کر چکا ہوں، صرف ایک کا جواب آیا. روح الامین صاحب کہہ رہے ہیں جی دوبارہ کر لیجئے گا، سوالات بہت آ رہے ہیں تو اس لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بے دھیانی میں اوپر نکل جاتا ہے. تو آپ دوبارہ کر لیجئے گا برائے کرم، اور ہمیں معذور فرمائیں اس سلسلے میں اگر نہیں دے پا رہے ہیں تو. کیا عورت کو کھلی چھت پر نماز پڑھنا صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ عامر خان پوچھ رہے ہیں. جی بالکل، اگر کوئی کھلی چھت پر نماز پڑھ رہی ہے تو بے شک ہو سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت گھر کے اندر نماز پڑھے تاکہ اس کا پردہ رہے. لیکن اگر تمام چیزوں کی رعایت رکھتے ہوئے چھت پہ نماز پڑھتی ہے تو نماز ہو جائے گی. جی یہ کیا ہے؟ سائمہ رانی پوچھ رہی ہیں فرض نماز کے بعد قضا نماز ادا کر سکتے ہیں کیا؟ جی بالکل، فرض نمازوں کے بعد قضا نمازوں کو ادا کرنا بلا کراہت درست ہے. البتہ فجر کے بعد نہیں کرنی چاہیے. فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد قضا نہیں پڑھنی چاہیے. باقی عصر کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، اور بقیہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء وغیرہ تو فرض پڑھ کر کے قضا نماز اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ حافظ اور سلام میں کیا ڈیفرنس ہے؟ زکریا عالم پوچھ رہے ہیں. جی اللہ حافظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ میں جی اللہ حافظ کا مطلب یہی ہے، اور خدا حافظ کا مطلب بھی یہی ہے. اللہ حافظ خدا حافظ بات ایک ہی ہے. اللہ عربی کا لفظ ہے، خدا جو ہے وہ فارسی کا لفظ ہے. قبر میں پھول چڑھانا کیسا ہے؟ نوید شیخ پوچھ رہے ہیں. جی قبروں پر پھول چڑھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ مردہ نہ تو سونگھ سکتا ہے، نہ دیکھ کر کے خوش ہو سکتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ان پھولوں کے بجائے کسی غریب کی مدد کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ان دا نیکسٹ ویڈیو پلیز ایکسپلین دا کریکٹ ورلڈ. اچھا جی انشاءاللہ بالکل جو آپ نے پوچھا ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کیا نیوز پیپر کی تصویر بھی حرام ہے جس طرح لٹکی ہوئی تصویر حرام ہے؟ جی نیوز پیپر میں جو تصویریں آتی ہیں وہ بھی حرام ہیں،
وہ بھی تصویر کے زمرے میں داخل ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں تو ان کو پینسل وغیرہ سے وہ ان کا چہرہ مٹا دیا جائے، یا تو وہ حصہ کٹ کر کے اس کو ڈسٹ وغیرہ کر دیا جائے، کچرے میں ڈال دیا جائے۔ اگر آپ اس کو گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی تصویر کے حکم میں ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب، غالب گمان پر قضا نماز پوری جو کر چکا ہو ایسا بندہ کیا صاحب ترتیب؟ جی اگر کسی بندے کے ذمہ نمازیں تھی اور وہ غالب گمان پر اپنی تمام نمازوں کو ادا کر چکا ہے تو کتاب المسائل کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ بندہ صاحب ترتیب ہو جائے گا، وہ بندہ صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ محمد سلیم پوچھ رہے ہیں سر بہت دکھتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے یا سورہ فاتحہ لکھ کر کے اپنی ٹوپی کے اندر رکھ لیجئے، ٹوپی کو اوڑھ لیجئے تو انشاءاللہ سر کا درد جاتا رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا تو جو ہے سورہ فاتحہ ٹوپی کے اندر ایک کاغذ پر لکھ کر کے ٹوپی کے اندر رکھ لے، اس کو اوڑھے رکھے انشاءاللہ تو سر کا درد جاتا رہے گا۔ جی شیخ صبیر پوچھ رہے ہیں وہ کون سے صحابی ہیں جو صحابہ میں سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی پئیں گے؟ جی اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ میں دیکھ کر کے بتا دوں گا، ابھی میرے علم میں نہیں ہے۔ محمد شعیب پوچھ رہے ہیں قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ جی قبر پر اذان دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تو اس وقت نماز جنازہ ہو رہی ہے نہ کوئی اور دوسری نماز ہو رہی ہے، تو آپ اذان کیوں دینا چاہتے ہیں پہلے وہ بتائیے۔ تو قبر پر اذان دینا علماء نے منع لکھا ہے کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور شریعت میں اس موقع پر اس جگہ اذان دینا ثابت نہیں ہے۔ جب ثابت ہی نہیں ہے تو اذان دینا بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے قبروں پر اذان دینے کا کوئی جواب جو ہے کوئی تک نہیں بنتا۔ جی اسرار الحق پوچھ رہے ہیں کہ عورت ایام حیض میں قرآن کی سورت بطور وظیفہ پڑھ سکتی ہے؟ جی بطور وظیفہ پڑھ سکتی ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت منع ہے، اگر وظیفے کے طور پر کچھ آیتیں پڑھ لے تو اس کی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ البتہ اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آیتوں کو توڑ توڑ کر پڑھے، جیسے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو اس طریقے سے توڑ توڑ کر کے پڑھے، ایک سانس میں پوری آیت نہ پڑھے، یہ بہتر ہے۔ باقی ایام حیض وغیرہ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی امام سے کچھ لوگ ناراض ہوں تو کیا مسئلہ ہے؟ ارشد قاسمی صاحب پوچھ رہے ہیں جی اگر امام سے واقعی کوئی غلطی ہوئی ہے اور شرعی اس کی غلطی ہے تب تو ان کا ناراض ہونا صحیح ہے، لیکن اگر لوگ اپنی دشمنی میں امام صاحب سے ناراض ہیں، امام صاحب کی کوئی غلطی نہیں ہے، تو پھر ان کی امامت بلا کراہت درست ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے اللہ سے توبہ کرے، امام صاحب سے صلح صفائی کر لے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ہاں اگر امام صاحب سے غلطی ہے تو پھر امام صاحب کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ آپ ایسا نہ کریں، پھر بھی وہ باز نہ آئیں اور وہ کوئی گناہ کبیرہ ہے یا واقعی وہ شرعی اعتبار سے غلط ہے، تو پھر ایسے میں اگر فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو امام صاحب کو برطرف کیا جا سکتا ہے، ان کے بجائے کوئی نیک صالح دیندار امام رکھا جا سکتا ہے۔ جی فرمانما جو ہے پوچھ رہے ہیں نماز میں دونوں سجدے فرض ہیں یا ایک؟ جی نماز کے اندر دونوں سجدے فرض ہیں، ایک نہیں ہیں، اسی لیے علماء نے یہ مسئلہ جو ہے لکھا ہے کہ اگر کسی بندے نے ایک سجدہ کیا اور ایک چھوڑ دیا اور نماز پوری کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، دونوں سجدے فرض ہیں جیسے پہلا فرض ہے۔ روح الامین واٹس ایپ کے وائس میسیج کے سلام کا جواب لکھ کر یا سلام کرنے والے کو سنائے بغیر منہ سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں، وہیں لکھ کر کے ضروری نہیں ہے، دینا ضروری نہیں ہے، لکھ کر کے دے دیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آدمی دل میں دے دے تو وہ بھی اس کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ قضاء عمری اندازے کے مطابق ادا کرنا کیسا ہے؟ محمد شعیب پوچھ رہے ہیں جی اگر ہمیں یاد نہیں ہے کہ کتنی ہیں تو پھر اندازہ ہی لگایا جائے گا اور جو غالب گمان ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا، جب نمازیں مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ وہ صاحب ترتیب ہو جائے گا۔ اچھا کیا میکے میں نماز قصر پڑھوں یا پوری نماز؟ سعیدہ ٹونے سعیدہ ہیں یہ پوچھ رہی ہیں جی مائکے میں اگر آپ کا سسرال میں رہنا مستقل ہو گیا ہے اور مائکے میں صرف ملنے کے لیے اگر آپ جاتی ہیں تو پھر جب وہاں جائیں گی تو قصر پڑھیں گی، کیونکہ اب وہ آپ کا وطن اصلی نہیں رہا ہے، تو اس لیے مائکے میں عورت اگر 2-4 دن کے لیے جاتی ہے ملنے کے لیے تو قصر کرے گی، ہاں اگر 15 دن رہنے کے لیے جاتی ہے مائکے میں تو پھر پوری نماز پڑھے گی، اتمام پڑھے گی۔ اچھا ندیم مظاہری پوچھ رہے ہیں 12 کا عدد جو اکثر حواشی کے آخر میں لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا پڑھائی کے زمانے میں یاد تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی فل فارم کیا ہے، ابھی ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں دیکھ کر کے بتا دوں گا، ابھی ذہن میں نہیں ہے۔ میرا بھارت مان السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ زکریا عالم پوچھ رہے ہیں بخاری شریف ہم کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ جی آپ کے نزدیک جو کتب خانہ ہے وہاں سے لے لیجئے، اگر نہیں ہے تو ہم سے بعد میں رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو بھجوا دیں گے۔ جی شیخ صبیر پوچھ رہے ہیں جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اس میں بہت سارے لوگوں سے کچھ لوگ زیادہ جو شیانے بنتے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو حورا ملے گا، مرد حور ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی اور عورت کو
جو جنتی مرد ہیں انہی کے ساتھ میں ان کو بیاہ دیا جائے گا، عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جو جنتی مرد ہیں ان میں سے کسی کو پسند کر لے، جو پسند ہوگا اس سے شادی کر دی جائے گی۔ اور اگر دنیا میں جتنے انسان ہیں جنت میں وہ چلے گئے، کوئی بھی ان میں سے پسند نہیں آتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت خاصہ سے ایک نیا جوان پیدا فرمائیں گے، ایک نیا آدمی پیدا فرمائیں گے اور اس سے اس کا نکاح کر دیں گے جو اس عورت کو پسند آئے گا۔ یہ علماء نے مسئلہ لکھا ہے۔ اچھا، حوریں ملیں گی ہو گیا ہے۔ میاں بیوی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اقامت کون دے گا؟ جی مرد اقامت کہے گا اگر میاں بیوی ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مرد کہے گا، عورت نہیں کہے گی۔ زکریا عالم پوچھ رہے ہیں پاؤں کا درد کا وظیفہ۔ جی سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دعا کیجیے گا، اس پر ہاتھ پھیرتے رہیے گا، سرسوں کے تیل پہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ کر کے اس تیل کی مالش کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ جی کیا داڑھی کو سائیڈ سے کاٹ کر صرف تھوڑی کے نیچے رکھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، جائز نہیں ہے، داڑھی پوری ہونی چاہیے، یہاں سے لے کر کے یہ جو کان کی پٹ پٹی ہے، داڑھ کا یہ حصہ ہے، یہاں سے لے کر کے اس تک، اور یہ جو نیچے کا جو حصہ ہے گلے کا حصہ چھوڑ کر کے پورے حصے میں داڑھی رکھنا ضروری ہے جہاں تک آ رہی ہے۔ کاٹ کر کے صرف چھوٹی سی رکھ لینا، خشخشی داڑھی جس کو کہتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اچھا، عامر خان پوچھ رہے ہیں حاجی حضرت مدرسے کب تک کھلیں گے؟ بھائی مجھے علم نہیں ہے، جب گورنمنٹ کی طرف سے پرمیشن مل جائے گی اس کے بعد ہی کھلیں گے۔ ابھی تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا قدم ہے، بعض مدارس والے آن لائن تعلیم کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ہماری دعائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ مدارس والوں کو بہت پہلے شروع کرنا چاہیے تھا، لیکن خیر دیر آیت درست آیت تو بہت اچھی بات ہے، آن لائن تعلیم کا تب تک کہ سلسلہ شروع کیا جائے۔ ماشاءاللہ دارالعلوم والوں نے بھی، ندوے والوں نے بھی یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے، دیگر مدارس والوں کو بھی چاہیے کہ جب تک مدارس نہیں کھل جاتے آن لائن اسی طریقے سے تعلیم کا سلسلہ شروع کر لیں۔ اچھا، فرمان بعض حضرات کا کہنا ہے کہ انار کے دانے میں سے کوئی نہ کوئی دانہ جنت کا ہوا کرتا ہے۔ جی نہیں، اس سلسلے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ انار جنت کے درختوں میں سے ہے، جنت کے پھلوں میں سے ہے، لیکن ایک دانہ، ہر انار کے اندر ایک دانہ جنت کے درختوں میں سے ہوتا ہے، تو اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے۔ اچھا، پاؤں کا درد کا ہو گیا، نماز میں کتنے فاصلے تک حرکت کر سکتے ہیں؟ نماز میں حرکت اگر عمل قلیل عمل کثیر جسے کہتے ہیں، اگر دیکھنے والے کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، کھیل کر رہا ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ جس کی علماء نے 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر دی ہے، تو کھجانا ہے، کچھ اور کرنا ہے تو وہ جلدی سے کر لے وے۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ اتنا عمل کثیر کرنا کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اس سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، روح الامین پوچھ رہے ہیں مکتب کے بچوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ چھوٹی صورتوں کو پڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جی یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے، اب انشاءاللہ بعد میں رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جو بھی ہمیں تجربہ ہوا ہے اس کے طریقے سے، تفصیل طلب ہے۔ محمد شعیب پوچھ رہے ہیں کتنے کم سفر کرنے کا مسافر کا حکم لگتا ہے؟ رفعت صدیقہ، اچھا جی، کم سے کم علماء نے 77 کلومیٹر اور احتیاطاً 80 کلومیٹر اگر بندہ سفر کرتا ہے، کہیں جانے کا ارادہ کرتا ہے، تو جیسے ہی اپنی شہری حدود سے نکلے گا، اپنی بستی سے باہر نکلے گا، تو نماز قصر کے حکام اس کے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ 77 اور احتیاطاً 80 کلومیٹر کا علماء نے بتایا ہے۔ اچھا، اذان کے وقت میں بات کرنا، جی ایس کے شبیر پوچھ رہے ہیں جی اذان کے وقت میں فضول باتیں کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث میں کہا گیا جب مؤذن اذان کہتا ہے تو وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، فضول باتیں کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ ہاں یہ ہے کہ گناہ ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں مکرانہ سے ہے عدیل الزمان، جادو کا توڑ اور علاج بتائیں۔ جی سورہ جو ہے معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 صورتیں نازل فرمائی اور انہی کے ذریعے سے حضور نے جادو کا علاج کیا تھا۔ تو اس سے بہتر جادو کے علاج کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ان کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرتے رہیں، انشاءاللہ انہی سے آپ کا جادو جائے گا، کسی بابے وابے سے نہیں جائے گا۔ تو ان کے چکر میں نہ پڑے، لوٹ لیں گے کام ہوگا نہیں، اس سے بہتر یہ ہے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ جادو چلا جائے گا۔ اچھا، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بزنس کرنا کیسا ہے؟ جی نیٹ ورک مارکیٹنگ، اگر پروڈکٹ حلال ہیں، کمپنی جس کے ذریعے سے ہم کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال کاروبار کرتی ہے اور اس کے پاس مطلب کچھ منجمد اثاثے بھی ہیں، مطلب اس کے پاس ہارڈ ڈاکومنٹ بھی موجود ہیں، ایسا نہیں ہے صرف ہوا میں باتیں ہیں، تو اگر پروڈکٹ حلال ہیں، کاروبار حلال ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر حلال نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ آپ کے جیسے مفتی اور ذہین کے لیے کوئی نسخہ بتائیں۔ جی انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، ابھی السلام علیکم، ناموں کو بگاڑ کر کے سلام کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے؟ ناموں کو بگاڑنا جائز نہیں ہے، اور جو غلط طریقے سے سلام کرتا ہے تو غلط طریقے سے سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کا جواب اگر کوئی غلط طریقے سے کرتا ہے تو صرف علیکم کہہ دیا جائے۔
اگر کوئی سلاموں کو جیسے السلام علیکم، سلام علیکم پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں تو غلط طریقے سے سلام کرتا ہے، تو صرف علیکم اس کے جواب میں کہہ دیا جائے بس، کہ بھئی جیسا تو نے مجھے سلام کیا ویسا ہی تمہارے اوپر بھی ہو، تو یہ کہہ دیا جائے۔ اچھا یہ ہے منتخب مسائل جی، اگر کسی نے نماز میں فسبح بحمدک کے بجائے فسبح بحمد ربک پڑھ دیا ہے تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ فسبح جی اگر یہ جان بوجھ کر کے پڑھا ہے تب تو نماز ٹوٹ جائے گی اگر اس کو پتہ ہے، کیونکہ سبن کے معنی گالی دینے کے ہیں اور فسبح کے معنی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے ہیں، تو معنی کے اندر بالکل بگاڑ ہو جائے گا، الٹے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ تو اگر کسی نے جان بوجھتے ہوئے یہ کیا ہے تب تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر کوئی انجان آدمی ہے جسے پتہ ہی نہیں چلتا تو پھر اجمیوں کے لیے علماء نے اس کی اجازت دی ہے، چونکہ اجمی ہم لوگ جو عجم کے رہنے والے جن کو عربی نہیں آتی تو ان سے اس طرح کے الفاظ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو ان کی نماز ایسے ہو جائے گی۔ جو بہت سارے گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں جن کو صحیح سے پڑھنا نہیں آتا تو فسبح ایسے بول دیتا ہے وہ، حالانکہ اس کا منشا یہ نہیں ہوتا، اس کا منشا ہوتا ہے فسبح پڑھنا ہی۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے تو اس کی تو نماز ہو جائے گی، لیکن کوئی جانتے بوجھتے ہوئے معنی جس کو پتہ ہے تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے پھر بھی وہ غلط پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا محمد خالد پوچھ رہے ہیں مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے، مسجدیں اس کے لیے نہیں ہیں، بلکہ مسجدوں میں تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، بلکہ بعض حدیث میں یہ کہا گیا قرب قیامت میں بعض لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو دنیا میں مسجد کی باتیں کریں گے۔ حدیث میں فرمایا صحابہ سے کہ اگر تمہارے رہتے ہوئے ایسے حالات آ جائیں تو تم ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان پر اللہ کی لعنت ہوگی، تو جائز نہیں ہے۔ عارف ملک پوچھ رہے ہیں معلوم یہ کرنا ہے اگر کوئی شخص اپنی ہونے والی بیوی سے اپنا نکاح کے لیے خود ہی یعنی یہ کہ خود ہی اپنی پیاری محترمہ کا وکیل بن کر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح لڑکی سے نکاح کے لیے اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ اجازت لینے کے لیے آدمی یہ کہے کہ میں آپ کا نکاح اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ کہہ دے جی ہاں اجازت ہے، تو پھر آدمی وکیل بن جاتا ہے، اپنی بیوی کا خود بھی وکیل آدمی ہو سکتا ہے۔ تو پھر آدمی نکاح یوں پڑھا لے کہ بھائی میں ان کی طرف سے وکیل ہوں تو ان کا نکاح میں اپنے ساتھ کر رہا ہوں اور مجھے یہ نکاح قبول ہے، تو اس طریقے سے اجازت بھی لے لے گا اور ایجاب و قبول بھی ہو جائے گا۔ لیکن دو گواہ ضروری ہیں، دو گواہ بہرحال ضروری ہیں، دو گواہ الگ سے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی آدمی تنہائی میں، جیسا کہ آج کل بڑے لو شو چلتے ہیں، پیار محبت چلتے ہیں اور بس رات کی تنہائی میں واٹس ایپ پہ سے نکاح ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے، تو وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اچھا زکریا عالم پوچھ رہے ہیں بے نمازی کو نماز کیسے پڑھائیں؟ اس کو نماز کے فضائل بتائیں، نماز کے ثواب بتائیں، نماز کے برکات بتائیں، اور ساتھ میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا پڑھتے رہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نماز پڑھنے لگے گا۔ جی اگر سلام میں کوئی قاعدہ پڑ جائے تو کیا کریں؟ کیڑا کیا ہے؟ سالن میں کوئی کیڑا پڑ جائے تو اگر سالن میں کیڑا پڑ جائے تو پھر اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ جی دل ویسے بھی گوارا نہیں کرتا اس طرح کا کھانا کو، پھر پھینک دینا چاہیے۔ حدیث میں فرمایا گیا دا یوریبک الا ما لا یوریبک، جس میں شک ہو اسے چھوڑ دو۔ جی پوچھ رہے ہیں سفر میں قصر نماز کا حکم گھر سے ہے یا آبادی سے نکلنے کے بعد شروع ہوتا ہے؟ جی آبادی سے نکلنے کے بعد قصر کا حکم شروع ہوتا ہے، گھر سے نہیں۔ آبادی سے جیسے ہی نکلے گا اپنی، یا شہری حدود سے اگر شہر کا رہنے والا ہے تو شہری حدود سے نکلتے ہوئے، یا گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے تو آبادی سے باہر نکلنے کے بعد سفر کا حکم شروع ہوگا۔ یہ کتاب المسائل آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جی نویش شیخ پوچھ رہے ہیں آپ کا نمبر مل سکتا ہے کیا؟ جی ہماری پرانی ویڈیو ہیں اس میں جہاں ہمارا نیچے نام کا لوگو آتا ہے تو اس میں نیچے آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا، وہاں سے لے لیجئے گا۔ جی گلستان پوچھ رہے ہیں حی علی الصلاۃ میں لا حول کا جواب دینے کے بارے میں کہاں سے ثابت ہے؟ جی حدیث سے ہی ثابت ہے، ہماری سلسلے میں ایک ویڈیو ہے، آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے چینل کی لسٹ میں جا کے، اذان کا جواب دینے کا طریقہ، تو اس میں آپ کو پورا طریقہ مل جائے گا، وہاں آپ لے لیجئے۔ مجھے خواب میں اکثر بڑی بڑی چھپکلی نظر آتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی اس کا جواب فی الحال ہم نہیں بتا پائیں گے، اس کی تعبیر ہم نہیں بتا پائیں گے، انشاءاللہ یہ بعد میں ہم کو پرسنل میں پوچھ لیجئے گا تو اس وقت بتا دیں گے۔ اگر تخت پر نماز پڑھتے ہیں تو کیا سترہ لگایا جائے؟ لگا لیں گے تو اچھا ہے، نہیں لگائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر سامنے سے کوئی گزرنے والا نہیں ہے، ہم کو پتہ ہے بھئی یہاں میں ہی ہوں اور کوئی سامنے سے نہیں گزرے گا، تو سترہ لگانے کا پھر کوئی مطلب نہیں ہے۔ جی ہارون تیاگی ماشاءاللہ شکریہ جزاک اللہ۔ عالم لڑکی سے شادی کرنا کیسا ہے؟ اگر عالم آئے تب تو بڑی اچھی بات ہے نا، وہ ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مرد دیندار ہو تو دین گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن اگر لڑکی یعنی بیوی اگر دیندار ہو تو نسلوں تک دین آ جاتا ہے، تو اس لیے عالمہ ہے، سمجھدار شعور والی ہے تو اس سے نکاح کرنا بڑا ہی خیر کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے جو ہے کہ سب سے بہترین آدمی کے لیے جو چیز ہے وہ المرأۃ الصالحہ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز اگر ہے تو وہ نیک عورت کا، نیک بیوی کا مل جانا ہے۔ تو اگر عالمہ ہے تو ماشاءاللہ اس کو تو ہر چیز کا پتہ ہوگا، تو بچوں کی تربیت اور اسلامی طریقے سے تمام چیزوں کو وہ اچھے سے ہینڈل کر پائے گی، تو اس لیے جو ہے عالمہ اگر لڑکی ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ کیرم بورڈ کھیلنا کیسا ہے موبائل میں؟
جی اگر وقت گزاری کے لیے بس ایسے ہی ہے تب تو گنجائش ہے، لیکن اگر گیم لگا جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو بیٹ لگا کر کے پیسوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تو جوا ہو جائے گا، اور اگر اتنے انہماک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ نمازوں کے وقت ضائع ہو جاتے ہیں، آدمی کھیلتا رہتا ہے، ماں باپ کچھ کہتے رہتے ہیں اور آدمی کھیلتا رہتا ہے، ان کی سنتا نہیں ہے، تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ تو جہاں پر شرعی امور آ جاتے ہیں ان میں جو ہے کوتاہی ہونے لگے تو پھر ناجائز ہو جائے گا۔ شرابی کی بیٹی اچھی لگے تو شادی کرنے میں گناہ تو نہیں ہے؟ روح الامین پوچھ رہے ہیں جی اگر جو ہے وہ مسلمان ہے تو بالکل کر لیجئے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، بیٹی تو شرابی نہیں ہے نا، باپ بھی تو شرابی ہے تو آپ کر لیجئے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مسلمان ہے تو مسلمان سے شادی کر سکتے ہیں۔ جی عالم کا سونا عابد کی عبادت سے افضل ہے، کیا یہ کلمہ درست ہے؟ عالم کا سونا، دیکھیے حدیث کے تعلق سے تو مجھے علم نہیں ہے کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں یا نہیں، ہاں البتہ حدیث میں اتنا ہے کہ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے، تو عالم کی فضیلت زیادہ ہے عابد کے مقابلے میں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں محمد علی اعزازی پوچھ رہے ہیں حضرت پانی کے اندر بو کی بدبو آ رہی ہے تو کیا پانی پاک ہوگا یا ناپاک؟ جی علماء نے یہ 3 چیزیں بیان کی ہیں پانی کے پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے، کہ یا تو اس کے اندر سے بو آنے لگے یا اس کا ذائقہ چینج ہو جائے یا رنگ بدل جائے، تو تینوں میں سے اگر کوئی بھی چیز پانی کی بدل جاتی ہے تو پھر پانی ناپاک کہلائے گا۔ جی منتخب مسائل، اللہ آپ جیسے مفتیوں کا سایہ، جی شکریہ جزاک اللہ آپ کی دعاؤں کے لیے، بس دعا میں یاد رکھیے۔ اچھا محمد سلیم پوچھ رہے ہیں کہ سنگ مرمر کے پتھر کی مورتیاں بنانا کیسا ہے اور مندر میں کام کرنا کیسا ہے؟ جی مورتیاں بنانا اپنے ہاتھ سے جائز نہیں ہوگا، ہاں البتہ مندر میں کام کرنا اس سے بچنا چاہیے، اگرچہ علماء نے اجازت دی ہے کہ آدمی تو اپنی محنت کی اجرت لے رہا ہے، لیکن بہرحال یہ چیز بھی کراہت سے خالی نہیں ہے، تو اس لیے ایسی جگہوں پر کام کرنے سے بچنا چاہیے۔ اچھا غالی روافظ کا حضرت علی کے بارے میں حلول کا عقیدہ کیا ہے؟ جی یہ بھی بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بعد میں وضاحت کروں گا، نہیں تو اور دوسرے لوگوں کے سوال لے جائیں گے، تو فی الحال معذرت اس سلسلے میں، انشاءاللہ بعد میں۔ جی سفر میں سنت مؤکدہ اور وتر کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی اگر وقت ہے آدمی کے پاس میں تو سنت مؤکدہ پڑھنی چاہیے اور وتر بھی پڑھنے چاہیے، بلکہ وتر تو واجب ہے، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر آدمی کے پاس سفر کے اندر وقت نہیں ہے، جیسے ریل گاڑی کھڑی ہے، چلنے کا خطرہ ہے، تو پھر سنت مؤکدہ معاف ہے، صرف فرض پڑھ کر کے قصر ادا کر کے اپنا آگے چل دے سفر میں، تو اگر کوئی سفر میں سنت مؤکدہ نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وقت ہے تو پھر پڑھنا چاہیے۔ حضرت حاملہ عورت روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حاملہ عورت کو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے معافی ہے، وہ بعد میں قضا کر سکتی ہے۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں محمد خالد غیر مسلم کے گھر پر جائے چائے پانی وغیرہ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اگر ہم کو پتہ ہے کہ اس کا کاروبار حلال ہے اور وہ کھانے پینے میں کوئی گندی چیز نہیں ملائے گا تو پھر غیر مسلم کے گھر بھی جا کر کے چائے پانی وغیرہ پی سکتے ہیں۔ اچھا عارف ملک پوچھ رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے نور ہو جائے اس کا چہرہ؟ جی نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، بے نور ہو جائے بہت سارے میسیجز کے آخر میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بے نور ہو جائے اس کا چہرہ، جو میری یہ حدیث سنے اور اس کو آگے فارورڈ نہ کرے، آگے نہ پہنچائے، تو یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہرا بھرا اور سبز و شاداب رکھے جو میری حدیث کو سن کر کے آگے پہنچائے، تو دعا تو دی ہے لیکن بد دعا نہیں دی ہے، بد دعا والی بات غلط ہے۔ عشق صبیر آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں سے فارغ ہیں؟ جی میری فراغت مظاہر دارالعلوم دونوں جگہ سے ہے، اور ہم رہنے والے سہارنپور کے قریب ایک گاؤں ہے اعظم پورہ، وہاں رہتے ہیں، لیکن فی الحال ہم رہتے ہیں ممبئی میں۔ جی فیروز السلام علیکم حضرت۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضم سورہ سے پہلے تعوذ اور تسمیہ دونوں پڑھنا ضروری ہے کیا؟ جی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، دوسری صورت ملانے سے پہلے نماز میں سورہ بسم اللہ کا پڑھنا یہ مستحب ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھ لے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا، نماز میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مومن مجاہد پوچھ رہے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام، زنیرہ نام رکھنا کیسا ہے؟ جی زنیرہ نام رکھ سکتے ہیں، بہت ساری لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، البتہ اس کے معنی کیا ہے وہ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دیں گے۔ فیروز خان میرا ایک سوال ہے آپ سے۔ جی پوچھ لیجیے جو سوال ہے۔ روح الامین پوچھ رہے ہیں حضرت بچے کی وجہ سے عورت روزہ رکھنا کیسا ہے؟ جی اگر بچہ چھوٹا ہے کہ اس کو دودھ پلانے کی وجہ سے عورت کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر علماء نے اس کے لیے بھی اجازت دی ہے کہ اگر بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے عورت کو روزہ رکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو وہ بعد میں قضا کر لے اور اس وقت روزہ نہ رکھے، رمضان کے روزے۔ روح الامین اگر امام جہری نماز میں سورہ فاتحہ کا کچھ حصہ بھولے سے سرن پڑھ لے تو یاد آنے پر اتنے حصے کو دوبارہ پڑھنا لازم ہے؟ جی ہاں، دوبارہ شروع سے قرأت کی جائے گی، جتنا حصہ بھول گیا تھا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔
عامر خان، آج کل لوگ رمی گیم کھیلتے ہیں موبائل فون میں، جائز نہیں ہے، رمی گیم کھیلنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں جوا سٹہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، بربادی ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا من حسن الاسلام ترکہ ما لا، یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ اور لغو کاموں کے اندر نہیں پڑتا۔ رمی کھیلنا یا تو جوئے سٹے کی عادت پڑ جاتی ہے آدمی کو، یا تو وقت ضائع ہوتا ہے، نمازیں ضائع ہوتی ہیں، اس لیے جائز نہیں ہے۔ ارشفا نام کے معنی کیا ہے؟ فرد خان پوچھ رہے ہیں۔ جی مجھے پتہ نہیں ہے، فی الحال ذہن میں نہیں ہے، اس لیے معذور فرمائیں، انشاءاللہ بعد میں اگر آپ پوچھیں گے فون کر کے یا ویسے ویڈیو کے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا تو انشاءاللہ میں دیکھ کر کے جواب دے دوں گا۔ قاری محمد آصف پوچھ رہے ہیں بہت سارے کسائی مرغی یا بکرے وغیرہ ذبح کرتے وقت اس کا خون کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وزن بڑھ جائے۔ جی اگر خون صحیح طریقے سے نہیں نکلا ہے جانور کے اندر سے تو اس کو کھانا جائز نہیں ہے، اور قصائی وغیرہ لوگوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، بلکہ خون بہنے دینا چاہیے، اس لیے کہ خون ہی حرام ہے۔ جب خون، حدیث میں فرمایا گیا کہ جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں، جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں، ان میں سے ایک خون ہے، تو خون اگر کسی جانور کے اندر رہ جاتا ہے تو پھر خون کھانا جائز نہیں ہوگا، اس لیے قصائی لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب خون نکل جائے پھر اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ البتہ گوشت کا جو خون ہوتا ہے، گوشت کے اندر سے بھی خون نکلتا ہے تو وہ حرام نہیں ہے، بلکہ نسوں اور رگوں کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ حرام ہے، تو قصائی لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فیروز خان جواب، جی آپ نے کیا جواب پوچھا، سوال پوچھا دوبارہ پوچھ لیجیے گا، ابھی ذہن سے نکل گیا ہے۔ اصل میں دوسرا فون ہے، اس میں دیکھ رہا ہوں کیا کیا کمنٹس ہیں، کیونکہ موبائل کی اسکرین پہ تو صرف 5 سیکنڈ کے لیے سوال لیتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا، تو نیچے دوسرے فون میں دیکھ کر کے کہ کیا کیا کمنٹ ہے تو جواب دے رہا ہوں۔ اچھا جی، عدیل الزماں خان پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب نماز میں اپنے آگے موبائل رکھنا کیسا ہے؟ جی نہیں رکھنا چاہیے، ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے، بہتر ہے سائلنٹ یا سوئچ آف کر کے جیب میں رکھ لے، یا تو پھر سوئچ آف کر کے اپنے سامنے نیچے رکھ لے، اسکرین اوپر نہ رکھے۔ اگر آپ اسکرین ایسے رکھیں گے تو جب بھی کسی کا فون میسج آئے گا تو ذہن ڈسٹرب ہوگا۔ باقی کسی کو الٹا کر کے رکھنا ہے سائلنٹ کر کے تو رکھ لیجئے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم شاعر ترنم قاری اطہر صدیقی، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ کیا مغرب کی سنتوں میں اوابین کی نیت کر سکتے ہیں؟ سنتوں میں نہیں، ہاں نوافل میں نیت کر سکتے ہیں، سنتوں میں نہیں کیونکہ سنتیں تو مؤکدہ ہیں، ہاں جو نفل ہیں ان نفل میں آپ اوابین کی نیت کر سکتے ہیں۔ ابی ہاں نام رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں نام جو ہے نا وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے نام پر رکھنا چاہیے، صحابیہ عورتیں ہیں تو عورتوں کے نام پر، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہم مرد ہیں تو مردوں والے ان کے نام پہ رکھنا چاہیے، یہی سب سے بہتر ہے۔ الٹے سیدھے نام رکھنا، نئے نئے نام رکھنا جن کے معنی بھی پتہ نہ ہو تو ان سے بچوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نام کے اثرات ہوتے ہیں، علماء نے یہ تجربہ بتایا ہے، اس لیے اچھے نام رکھنے چاہیے، صحابہ کے نام رکھنے چاہیے، نئے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ مفتی صاحب یہ لائیو پروگرام کب تک رہے گا؟ جی تھوڑی دیر اور ہے، تقریباً 10 سے 15 منٹ اور رہے گا۔ یہ ہر سنڈے کو تقریباً 1 گھنٹے کا بیان رہتا ہے لائیو، 7:30 سے لے کر کے 8:30 بجے تک، تو تھوڑی دیر اور ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد چونکہ عشاء کی ہماری نماز کا وقت ہو جائے گا، نماز پڑھانے جانا ہے تو پھر وہ نہیں کر پائیں گے، معذرت۔ جی عادل شیخ پوچھ رہے ہیں زکوٰۃ کی رقم اگر جو سال میں دینا ہو اور نہ دے پائیں اور نیا سال آ گیا تو کیا کریں؟ جی وہ رقم دینا لازم ہے، جتنی گئے سال بیٹھتی تھی اس رقم کو نکال کر کے یہ بھی دیں، اور اس سال جتنی بیٹھی ہیں وہ بھی دیں، دونوں کو دینا ضروری ہے۔ اچھا فیروز خان، بیوی سے شوہر کو دکھ دے تو بیوی شوہر کو دکھ دے، صبر کرنا چاہیے، اگر دکھ دیتی ہے پریشان کرتی ہے تو صبر کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو اجر دیں گے، اور اگر ساتھ میں نہیں نبھتی ہے، نہیں چلتی ہے تو پھر طلاق دے کر کے علیحدہ کر لیجئے۔ اللہ نے طلاق اس لیے رکھی ہے کہ اگر میاں بیوی میں نہ جمے تو طلاق دے کر کے علیحدہ ہو جائیں، آپ کہیں اور جائیں وہ کہیں اور جائیں، لیکن اگر صبر کریں گے تو زیادہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا اجر آپ کو دے گا۔ یہ کیا لکھتے ہیں زکریا عالم پوچھتے ہیں زکوٰۃ کیا ہم رمضان کے بعد دے سکتے ہیں؟ جی رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں، بہتر تو یہ ہے کہ جس وقت آپ کے مال پر 1 سال ہو جائے، زکوٰۃ واجب ہو جائے، اسی وقت دے دینی چاہیے، بعد میں روک کر کے رکھنا مناسب نہیں ہے، بلکہ غریبوں کا حق زکوٰۃ ہے تو جلدی سے جلدی ان تک پہنچا دینا چاہیے۔ بیوی کو طلاق دے سکتے ہیں کیا؟ جی اگر پریشان ہے، نہیں رکھنا چاہتے، نہیں جم رہی ہے، کوئی تکلیف ہے تو دے دیجئے، طلاق کا مطلب ہی یہ ہے۔ زویا نام رکھنا کیسا ہے؟ جی رکھ سکتے ہیں، زویا نام اچھا ہے، زویا نام رکھ سکتے ہیں۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ جی آپ پوچھ لیجئے، پتہ نہیں ہو سکتا ہے بہت سارے سوال آ رہے ہیں تو آپ کا سوال اسکپ ہو گیا ہوگا، تو براہ کرم آپ دوبارہ پوچھ لیجئے۔ قبر سے پیر جو ہے عدیل الزماں پوچھ رہے ہیں قبر سے پیڑ اکھاڑنا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، قبرستان میں جو پیڑ درخت وغیرہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو اکھاڑنا درست نہیں ہے، ہاں اگر کوئی درخت قبر کے اوپر اگ آیا ہے تو پھر اس کو نکال سکتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے قبروں پر درخت اگ آتے ہیں، پھر ان میں سے بارش کا پانی یہ سب چیزیں جانے لگتی ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو جو ہے اکھاڑ سکتے ہیں، باقی قبرستان میں جو نارمل درخت لوگ لگاتے ہیں ان کو اکھاڑنا درست نہیں ہے۔
جی فرحت خان پوچھ رہے ہیں آج کل میت کے اور رشتہ داروں کے انتظار کی وجہ سے کولنگ یعنی فریج میں رکھنا کیسا ہے، کیا اس میں میت کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جی حدیث میں فرمایا گیا مردے کو جلدی سے جلدی دفن کر دینا چاہیے، اس طرح فریجر میں رکھنا زیادہ وقت تک درست نہیں ہے، جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو دفن کر دینا چاہیے، لیکن اگر اس طرح کی نوبت پیش آ جاتی ہے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے، تاکہ لوگ آ کر کے دیکھ لیں جو اس کے ولی وغیرہ ہیں۔ خیر جی شادی کا عمل ہم پہلے بتا چکے ہیں، سورہ یوسف اور سورہ مریم روزانہ پڑھیں 41 دن تک۔ قاری محمد آصف السلام علیکم، آپ کا مسئلہ حل کر کے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ لو کرنا ٹھیک ہے نا، حرام کی اجازت نہیں ہے، حرام کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے تو اس کے گھر رشتہ بھجوائیے، یہ شرعی طریقہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کا نمبر تلاش کر کے باتوں میں لگ جائیں، دوسری چیزوں میں لگ جائیں۔ اگر آپ کو کوئی لڑکی پسند ہے، کہیں دیکھ لی ہے، کوئی اچھی لگ گئی ہے، تو حلال طریقہ اختیار کیجیے، اپنے ماں باپ کو بتائیے اور ان کے گھر میں رشتہ بھجوائیے، انشاءاللہ اس کے اندر خیر و برکت ہوگی۔ باقی یہ جو آج کل چل رہے ہیں حرام رشتے، ڈیٹنگ شیٹنگ ہوتی ہے، فون پہ بات چیت ہوتی ہے اور بہت ساری ناجائز چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، ایسے رشتوں میں بعد میں برکت نہیں ہوتی۔ جی شادی کا عمل ہو گیا ہے۔ حضرت روزگار میں برکت کا سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ بھئی 5 وقت نماز پڑھیے، اللہ سے مانگیے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کیجیے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے، اور حلال روزی کے اس میں لگے رہیے انشاءاللہ۔ 5 جگہ نماز پڑھیے، اور اگر آپ اور مزید پریشان ہیں تو سب سے بہتر وظیفہ جو بزرگوں نے بتایا ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیجیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، انشاءاللہ اتنی جلدی آپ کو کام ہو جائے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے بہت بہترین وظیفہ ہے۔ جی اے ایس یہ پوچھ رہے ہیں جیسا کہ غفلت کی مدت ختم ہونے سے اگلے روز اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلانا کیسا ہے؟ غفلت کی مدت، یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ غفلت کی مدت سے کیا مراد ہے؟ ذرا تھوڑی اور وضاحت کر دیں تاکہ میں اچھے سے سمجھ کر کے جواب دے دوں۔ خون مختلف جگہوں میں لگا، سب کو جمع کرنے سے بہتر جی اگر کئی ساری جگہوں پر خون لگا ہوا ہے اور اس کی مقدار 1 درہم کے بقدر ہو جاتی ہے، 1 سکے کے بقدر اگر سب کو جمع کریں تو وہ 1 سکے کے بقدر 1 روپے کے برابر ہو جاتی ہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی، مطلب اس کے برابر، یا اگر اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ 1 سکے کے بقدر یا اس سے کم ہے تب تو معاف ہے، لیکن اگر 1 سکے سے زیادہ ہو جاتی ہے، ساری جگہوں کو ملا کر کے اگر دیکھیں گے تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ کیا آئینے کے سامنے نماز پڑھنا درست ہے؟ نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، آئینہ سامنے رکھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، درست ہے، اجازت ہے۔ قبر کے اوپر گھر بنانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، قبروں کے اوپر گھر نہیں بنانا چاہیے، حدیث میں منع فرمایا گیا۔ اچھا سائمہ رانی پوچھتے ہیں السلام علیکم، خواب میں گر کر اٹھنا کیسا ہے؟ خواب میں اگر کوئی بندہ گرتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے تو یہ اچھائی کی علامت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلندیاں اس کا مقدر فرمائے گا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے سراج المستقیم پوچھ رہے ہیں کیا وتر نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وتر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا اسکیری پوچھ رہے ہیں بلا وجہ شوہر بت پہ بددعا دے تو جی بددعا تو نہیں دینی چاہیے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی چیزوں کو، حدیث میں منع فرمایا گیا۔ اپنی اولاد، اپنے مال و دولت کو، اپنے غلاموں کو بددعا نہیں دینی چاہیے، غلط بات ہے۔ نہ جانے کون سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا موقع ہو، دعا آپ کی بددعا قبول ہو جائے تو پھر آدمی بعد میں روتا پھرے گا، زندگی بھر پریشان رہے گا، تو اس لیے بددعا نہیں دینی چاہیے، چاہے کتنے بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو جائے۔ مسئلے قدور سے بتائیں یا ہدایہ سے؟ جی کسی سے بھی بتا لیجئے، اصل تو یہ ہے کہ جو مسائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں ان سے بتانا چاہیے، سب سے بہتر تو یہی ہے۔ گوار پاٹے کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جی مجھے پتہ نہیں آپ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اپنے علماء سے پوچھ لیجئے یا مزید وضاحت کیجئے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو اس لیے جواب نہیں دے پاؤں گا، معذرت۔ اچھا سنگ مرمر کی مورتیاں بنانا، جی ہم اس کا جواب آپ کو دے چکے ہیں، درست نہیں ہے۔ اچھا میں یوٹیوب چینل پوچھ رہے ہیں مدرسے کے علاوہ دوسری جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، مدرسے کے علاوہ آپ اپنے گھر میں پڑھیں، کسی کی بیٹھک میں پڑھیں، کوئی اور جگہ اس کے لیے مختص کر لیں، تو علم دین کہیں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے مدرسے مخصوص نہیں ہے، علم دین آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ صحیح استاذ مل جائے، پڑھنے والے صحیح ہوں۔ اچھا بعض مسجد میں بزرگوں کے قبور ہوتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ وہ پہلے سے ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ قبروں کے اوپر مسجد نہیں بنی ہوتی، قبروں کے اوپر مسجد نہیں بنی ہوتی، تو ایسی جگہوں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بعض مساجد ہیں، 2-4 ہی ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی، لیکن ان کے اوپر وہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ عدت، اچھا عدت پوچھا ہے آپ نے، مدت پوچھا تھا، اس لیے کیا سوال تھا آپ کا؟ جی دوبارہ سوال پوچھ لیجئے، ابھی تو وہ بہت اوپر چلا گیا، آپ کا سوال دوبارہ پوچھ لیجئے۔ حضرت مچھلی کا خواب کیسا ہے؟
نظر کیسے توڑیں؟ جی نظر کا توڑ یہ ہے کہ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا آپ کو دے گا۔ ایک اور عمل کر لیجئے گا کہ 7 لال مرچیں لے کر کے ہر مرچ پر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور پھر ان کو آگ میں جلا دیں اور اس کا جو دھواں ہے وہ اپنی ناک کو لیں، یہاں ایسے کریں دعا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر اتار دے گا اس کی برکت سے۔ یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، مجرب عمل ہے۔ اچھا، کیا فرض کے سنت نماز میں وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، فرض اور سنت کے درمیان میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے فرضوں کے بعد اولاً سنت پڑھ لی جائیں، پھر قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ عارف ملک، کیا یہ حدیث بھی ہے یا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی میں اپنی ماں کے ہمیشہ نماز؟ جی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی، مجھے آواز دیتی، میں فرض نماز میں کھڑا ہوتا تو میں نماز توڑ کر کے کہتا لبیک یا امک، ہاں میری ماں، اب بتائیے کیا کہتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہے، اگرچہ قوی درجے کی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ حدیث ہے۔ اچھا جی صحیح ہے۔ اگر کمرے میں نماز پڑھتے ہوئے اور کوئی غیر محرم آ جائے، مثلاً دیور وغیرہ، تو اس صورت میں کیا کرے؟ جی بس یہ ہے کہ چہرہ تھوڑا سا دوپٹہ اور ایسے انداز سے کر لے، اپنے چہرے پہ تھوڑا سا دوپٹہ اس طریقے سے کر لے کہ جس سے پردہ ہو جائے، تو نماز میں یہ صورت اختیار کر لینی چاہیے اگر عورت نماز پڑھ رہی ہو کوئی غیر محرم آ جائے تو۔ جی یہ پوچھ رہے ہیں جاؤ دوسرے مرد سے شادی کر لو، یہ بولنے سے کیا بغیر نیت کے طلاق ہوتی ہے؟ تو پھر بھائی اگر نیت نہیں ہے تو بول کیوں رہے ہیں؟ تو یہ کنائی الفاظ میں سے ہیں، کنائی الفاظ میں سے ہیں، ان سے اکثر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ اگرچہ کنائی لفظ میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے لیکن بہرحال اس طرح کے الفاظ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا، تبھی تو کہہ رہا ہے دوسرے سے جا کے شادی کر لے، تو اس لیے اس طرح کے الفاظ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال اگر نیت نہیں تھی تو بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نہیں بولنے چاہیے اس طرح کے الفاظ۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب، شکریہ جی، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب اگر روزانہ فجر نماز قضا پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جی یہ درست نہیں ہے بالکل بھی کہ آدمی فجر کی نماز چھوڑ کر کے بعد میں اس کو قضا کرے۔ صبح کا وقت روزی بٹنے کا وقت ہے، فرشتے روزی لے کر کے آتے ہیں فجر میں، اور آدمی صبح میں سوتا رہے تو بتائیے روزی کہاں سے ملے گی؟ پھر آدمی روتا پھرتا ہے یار روزی میں برکت نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی۔ تو جب فرشتے روزی لے کر کے آ رہے تھے تب تو آپ پڑے سو رہے تھے، اس لیے فجر کی نماز ناغا نہیں کرنی چاہیے، قضا نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا گیا رات میں جلدی سو جاؤ تاکہ صبح فجر میں آنکھ کھل جائے اور اٹھنا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے قضا کرنا اور اس کو عادت بنا لینا بالکل غلط بات ہے۔ تعویذ پہننا کیسا ہے؟ جی تعویذ پہننا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ تعویذ کے اندر قرآنی آیات ہوں یا صحیح جملے لکھے ہوں تب تو جائز ہے، لیکن اگر اس کے اندر شرکیہ چیزیں لکھی ہوئی ہوں تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور اس سلسلے میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے بچوں کو قرآنی آیتیں یاد ہو جاتی تو ہم یاد کرا دیتے تھے، ورنہ ان کے گلے میں تعویذ بنا کر کے ڈال دیا کرتے تھے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، تعویذ پہننا شرک نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہے، تعویذ پہننا جائز ہے، بس شرط یہ ہے کہ اس میں غلط چیزیں نہ ہوں، کفر یا شرکی عمل نہ ہوں۔ اچھا، اور کیا پوچھ رہے ہیں یزید پر لعنت بھیجنا کیسا ہے؟ یزید کے فاسق ہونے پر اجماع ہے، تو جیسا کہ اللہ نے جھوٹے پر لعنت کی ہے تو ہم یزید پر لعنت کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیے یہ چیز ایسی ہے کہ نہ اس کو آپ کو فائدہ ہے نہ اس کا آپ کو نقصان ہے، تو یزید کی بحث رہنے ہی دیجیے، انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور قیامت میں فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کریں گے۔ ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں اس میں جھوٹ اور سچ دونوں ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ جھوٹی کون ہے سچی کون سی ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم غلط بیانی کے اندر مبتلا ہو جائیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو وہ ہمارے لیے بڑا نقصان کا باعث ہو جائے گی۔ اس لیے اجماع امت یہ ہے، علماء کا اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ یزید کے بارے میں توقف کیا جائے، یعنی خاموش رہا جائے، نہ اس کو اچھا کہا جائے نہ برا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قیامت میں فیصلہ فرما دیں گے، ہم کو فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو خاموش رہنا سب سے بہتر ہے۔ میری بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، فیروز خان کہہ رہے ہیں، میں نے بہت علاج کیا ہے، آپ بعد میں رابطہ کیجئے فیروز خان جی، تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی بیماری ہوگی اس سلسلے میں ہم سے جو بھی ہو سکے گا رہنمائی آپ کی کریں گے انشاءاللہ۔ جی جلدی جلدی پوچھ لیجئے، وقت بڑا کم ہے۔ عدت کی مدت ختم ہونے کے اگلے روز کھانا کھلا سکتے ہیں لوگ؟ جی کھانا کھلا تو سکتے ہیں، لیکن یہ رسم بن جائے گی آگے چل کر کے کہ بھئی عدت کے بعد کھانا کھلانا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے یہ عمل شروع نہ کریں، نہیں تو آگے چل کر کے پھر رسمیں ایسے ہی بن جاتی ہیں، رسمیں ایسے ہی بن جاتی ہیں، آپ نے کی، آپ کی دیکھا دیکھی کسی اور نے کی، پھر کسی اور نے کی، تو آگے چل کر کے رسم بن جاتی ہے، تو اس لیے ایسا نہ کریں، یہ بہتر ہے۔ اچھا، باپ کیا لکھ رہے ہیں، کیا شیخ باپ کا کفارہ ہے اور بیٹے کو معلوم پڑے تو گھر میں بتا دیا معلوم پڑے؟ افیئر ہے، اچھا باپ کا افیئر ہے، جی افیئر تو غلط چیز ہے، یہ تو حرام چیز ہے، تو اس لیے اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کا خلاصہ کر لیا جائے، باپ کو سمجھایا جائے، بجھایا جائے، نہ مانے تو کسی اور دوسرے معتبر ذرائع سے جو بڑے لوگ ہیں ان کو بتا کر کے اس چیز کو رکوایا جائے، ورنہ آگے چل کر کے معاشرے میں اس سے بڑے بڑے نقصان ہو سکتے ہیں۔
جی تابوت سکینہ کیا ہے اور اس میں کیا ہے؟ تابوت سکینہ قرآن کریم میں اس کو کہا گیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک صندوق تھا جس میں ان کے کچھ تبرکات تھے، جیسے عصا، ان کا جو ہے کچھ کپڑا وغیرہ، تو اس کو سکینہ کہا گیا جو ایک زمانے تک بنی اسرائیل میں رہا ہے۔ اب وہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر جو ہے اس کے بارے میں مشہور ہے، بہرحال صحیح پتہ نہیں ہے، لیکن تابوت سکینہ اسی کو کہا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کے اندر کچھ تبرکات تھے۔ اچھا، ٹوائلٹ میں تعویذ پہن کر جانا کیسا ہے؟ جی اگر چھپا ہوا ہے یا کسی کاغذ کے اندر بند ہے، اس کے اندر بند ہے، تب تو جائز ہے، لیکن اگر کھلا ہوا ہے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے ویسے شو ہو رہا ہے، دکھ رہا ہے، تو پھر مناسب نہیں ہے، پھر اتار کر کے جانا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ نہیں تو ہم سب کے دل میں تو قرآن ہے، کچھ نہ کچھ صورتیں ہیں، لیکن ہم لے کر کے جاتے ہیں نا، تو یہی حال تعویذ کا ہے۔ اچھا، ڈیورنگ دا ڈیتھ آف دا پروفیٹ ڈیڈ ہی فیل پین آف ڈیتھ؟ جی اتنی انگلش مجھے نہیں آتی۔ سعودی عرب میں زمزم کو پیسوں کے بدلے بیچتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، دیکھیں زمزم فری ہے، زمزم فری ہے تو زمزم کو بیچنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ وہاں سے لے کر کے آتا ہے پھر یہاں لا کر کے بیچتا ہے تو چونکہ اس میں اس کی محنت لگی ہے تو بیچ سکتا ہے، اگرچہ شرعی تقاضا تو یہ ہے اور احسان تو یہ ہے کہ زمزم بابرکت پانی ہے، فری میں اس کو پلانا چاہیے، لیکن اگر کسی نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، وہاں سے بھرا ہے، بوٹل میں لے کر کے آیا ہے، تمام جو قوانین وغیرہ ہیں ان کو رکھتے ہوئے یہاں وہ لے کر کے آیا ہے، دوسرے ملک میں جا کر کے پھر بیچتا ہے، تو گنجائش ہونی چاہیے چونکہ اس کی محنت اس کے اندر لگی ہے۔ آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ ضرور۔ مفتی صاحب جب ہاتھ پاؤں میں کالی ڈوری باندھنا کیسا ہے؟ جی کالی ڈوری باندھنا اگر کچھ قرآنی آیتیں پڑھ کر کے گیٹھا لگا کر کے اگر باندھی گئی ہے تب تو گنجائش، اور اگر ایسے ہی باندھ رہے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس طرح کے تعویذ گنڈے ڈالنے سے اور باندھنے سے بچنا چاہیے۔ ارے بھائی کتنا لمبا سوال ہے عارف ملک صاحب۔ جب ہم مرتے ہیں اور ہمیں دفنا دیا جاتا ہے تو سوال جواب کے لیے فرشتے آتے ہیں، اس وقت ایک شخص اگر کہتا ہے تم آرام کرو، نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، آدمی کو خود ہی جواب دینا ہوتا ہے قبر میں، وہی خود جواب دیتا ہے، جی وہی خود جواب دیتا ہے۔ ہاں بعض روایت میں یہ ہے کہ جب بندہ جواب دے دیتا ہے تو ایک نور ظاہر ہوتا ہے، تو بندہ پوچھتا ہے تو کون ہے، تو وہ کہتا ہے میں قرآن ہوں یا تیری نماز ہوں یا فلاں چیز ہوں، لیکن اس کی جگہ کوئی اور دوسرا جواب دے۔ میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے، جی ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے علم میں نہ آئی ہو، تو جہاں تک مجھے علم ہے تو میرے علم میں ایسی حدیث نہیں ہے۔ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید ہے، بالغ شخص کی نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ بتائیں؟ جی بس وہی نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہیں، چوتھی تکبیر میں جو بالغ کی دعا ہے بس وہ پڑھنی ہے۔ نماز کا تو سیم طریقہ ہے، بالغ کا جنازہ ہے تو اس میں جو ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا یہ دعا پڑھنی ہے۔ نابالغ ہیں، لڑکی ہے تو اللہم اجعلھا لنا، لڑکا ہے تو اللہم اجعلہ لنا، یہ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ آپ کا نمبر درکار ہے؟ جی میرا نمبر ہماری پرانی ویڈیوز ہیں تو ان میں دیکھ لیجیے گا، نیچے آپ کو ہمارا نمبر مل جائے گا، واٹس ایپ کا بھی وہی نمبر ہے۔ ویئر آر یو؟ جی ہم اس وقت ممبئی کے اندر ہیں۔ اذان کے وقت بیت الخلاء میں جانا کیسا ہے؟ جی اذان کے وقت بیت الخلاء میں جانے سے احتیاط کرنی چاہیے، وجہ یہ ہے کہ اذان کا وقت ہو رہا ہے، ہم کو بجائے اس کے کہ اذان کا جواب دے آدمی بیت الخلاء جائے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اگر کسی کو تقاضا ہے تب تو چلے جانا چاہیے، لیکن اگر تقاضا نہیں ہے یا کسی آدمی نے عادت بنا لی ہے ادھر اذان ہو رہی ہے تو وہ بیت الخلاء جا رہا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، بلکہ اطمینان سے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ جب اذان کے جواب سے فارغ ہو جائیں پھر بیت الخلاء میں جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں کہ ممبئی میں آپ کون سی جگہ مسجد میں ہے؟ جی ہم ممبئی میں جوگیشوری میں ہیں، اس کے علاوہ مزید ڈیٹیل درکار ہیں تو وہ پھر بعد میں پوچھے گا، یہاں مناسب نہیں ہے، ممبئی میں جوگیشوری میں۔ اچھا کیا پوچھتے ہیں؟ شکر کیا ہے مطابق مرد اور عورت کو نکاح کی اجازت کس عمر سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھیں نابالغ کا بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن نابالغ کا نکاح ہو جاتا ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اس کو اختیار دیا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے 15 سال کی عمر میں لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، پھر ان سے اجازت لی جانی چاہیے، بغیر ان کی اجازت کے نکاح نہیں ہوگا۔ یا تو یہ ہے کہ مرد عورت کے اندر بلوغت کی علامتیں پائی جائیں، جیسے عورت کو ماہواری آنے شروع ہو جائے، مرد ہو یا عورت ہو دونوں کو بغلوں میں بال آنے لگے، زیر ناف بال آنے لگے، مرد کو مونچھیں آنے لگے، رات میں احتلام ہونے لگے، تو یہ بالغ ہونے کی علامتیں ہیں۔ تو اگر کسی مرد یا عورت میں یہ علامتیں پائی جائیں تو اس کو بالغ سمجھا جائے گا، اور اگر یہ علامتیں نہیں ہیں تو اس کو نابالغ سمجھا جائے گا۔ پھر 15 سال ہوتے ہی وہ بالغ ہو جائے گا، اس کے بعد ان کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح کرنا درست نہیں ہے، ان کی اجازت ضروری ہے۔ کیا آپ امامت کرتے ہیں؟ محمد شعیب پوچھ رہے ہیں جی ہاں ہم امامت بھی کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں، ہمارا دارالافتاء بھی ہے اور ہمارا دارالقضاء بھی ہے، دارالقضاء بھی ہے، دارالافتاء والقضاء جہاں لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے ہیں وہ بھی ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کو درد ہوا تھا؟ یہ اور میں پوچھوں ان کو سوال مجیب پوچھ رہے ہیں جی ان کو درد ہوا تھا کیا؟
جی اس سلسلے میں میرے علم میں روایت نہیں ہے کہ حضور کو آپ کے وفات کے وقت میں درد ہوا ہو۔ غالب گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس تکلیف سے بچا لیا ہوگا، چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، خلیل ہیں، آپ کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید یہی ہے کہ ان تمام تکالیف سے آپ کو نہیں گزرنا پڑا ہوگا کہ جن سے ہم عام لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ موبائل کا فتنہ کیا قرب قیامت میں سے؟ جی نہیں، موبائل تو ایک نئی ایجاد ہے، جیسے دوسری ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیپ ٹاپ آ گئے، کمپیوٹر آ گئے، اے سی آ گئی، کولر آ گئے، فریج آ گئے، واشنگ مشین آ گئے، ریل گاڑیاں، ہوائی جہاز آ گئی، تو ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی روزانہ، یہ قرب قیامت میں سے نہیں ہے۔ البتہ ان کا غلط استعمال غلط ہے، موبائل کا غلط استعمال غلط ہے۔ کوئی بھی چیز ہو اس کا غلط استعمال ہوگا تو غلط ہوگا، جیسے چھری ہے، اس سے سبزی بھی کاٹی جاتی ہے، گردن بھی کاٹی جاتی ہے، تو اس کے اوپر حکم لگے گا آپ استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہی معتبر ہوگی جس کو حدیث میں بتایا گیا کہ یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ باقی یہ ہے کہ قیامت کی طرف تو ہم لوگ جا ہی رہے ہیں، دن بدن قیامت نزدیک آ رہی ہے۔ جمعے کے خطبے میں جو اذان دی جاتی ہے اس کا جواب دینا کیسا ہے؟ جی دل ہی دل میں دے سکتے ہیں، اذان جو ہے زبان سے نہیں دینا چاہیے، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جائے تو پھر خاموش ہو جاؤ، پھر کچھ نہیں کہنا ہے۔ تو ممبر کے سامنے جو اذان دی جاتی ہے دل دل میں جواب دے سکتے ہیں، زبان سے نہیں دینا چاہیے۔ بیوی کو طلاق دینے کے بعد پھر سے نکاح کرنا کیسا؟ جی اگر 3 طلاق نہیں دی تھی تو نکاح کر سکتے ہیں، اور اگر 3 طلاق دے دی تھی تو اب بغیر شرعی حلالے کے جائز نہیں ہوگا، شرعی حلالے کے جائز نہیں ہوگا۔ کیا بارش کے دوران دعا قبول ہوتی ہے؟ بارش کے وقت میں دعا قبول ہونی چاہیے، چونکہ یہ رحمت کا موقع ہے، جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اس کی رحمت برس رہی ہے، تو دعا مانگیں گے تو قبول ہو جائے گی۔ باقی حدیث کے تعلق سے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کسی حدیث میں کہا گیا ہو کہ جب بارش ہو تو دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے، تو میرے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے۔ ایک اور درود گردش کر رہا تھا بارش کے وقت کا، ہم نے جو ہے اس میں وضاحت کی تھی کہ ایسا کوئی درود حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسا کوئی درود حدیث سے ثابت نہیں ہے بارش کا۔ اچھا کیا پوچھ رہے ہیں؟ دوران دعا، اچھا بارش کے دوران، جی یہ تو ہو گیا۔ حضرت جو جمعے کے دن دوسری اذان ہوتی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہوتی ہے؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ اذان ہو رہی ہے، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اب جو ہے نماز شروع ہونے والی ہے، خطبہ شروع ہونے والا ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے نماز کے لیے۔ دوسری اذان تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو یہ اطلاع ہو جائے کہ جمعے کی نماز قریب ہے، اور جب دوسری اذان ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اب نماز قریب ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اچھا جی یونیک پوچھ رہے ہیں، بھارت کے مفتی طارق مسعود، اچھا شکریہ جزاک اللہ آپ نے جو کہا۔ باقی مفتی طارق مسعود صاحب تو پڑوسی ملک کے ہیں، ماشاءاللہ اچھی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ بھی۔ صدقہ نافلہ کہاں کہاں ادا کر سکتے ہیں، کون کون اس کے مصرف ہیں؟ صدقہ نافلہ ویسے تو غریبوں کو دینے چاہیے، لیکن امیر کو بھی، اگر نفلی صدقہ ہے تو امیر کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ غریبوں کو ہی دینا چاہیے۔ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں وہی صدقہ خیرات کے بھی مستحق ہیں، انہی میں دینا چاہیے، یہ انہی کا حق ہے۔ السلام علیکم، جی وعلیکم السلام زکریا صاحب مجیب، آپ پوچھ رہے ہیں ران کسے کہتے ہیں، اور کیا سجدوں میں رانوں کو ملانا سنت ہے، اور اگر ہے تو سجدے ران؟ جی نہیں، سجدے کی حالت یہ بتائی گئی حدیث میں کہ جو آدمی کی جو یہ ہاتھ ہیں، جو یہ کوہنیاں ہیں، ان کو پیٹ سے اور پہلوؤں سے جدا رکھے، یعنی آدمی کا جو یہ حصہ ہے کوہنی والا، ہاتھوں والا حصہ ہے، نہ اس کو پیٹ سے ملائے اور نہ رانوں سے ملائے۔ ہاں عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ چپک کر کے سجدہ کرے، وہ اپنے ہاتھ کو رانوں کو ملا کر کے سجدہ کرے۔ ران کو ہم جانگھ بھی کہتے ہیں نا، بکرے کی ران کھائی ہے، تو ران جو ہے نا وہ جانگھ کو بھی کہتے ہیں، یعنی یہ کہہ لیجئے گھٹنے سے اوپر لے کر کے ہمارے ناف تک کا جو حصہ ہے اس کو ران کہا جاتا ہے۔ تو شرمگاہ یہ سطر کے اندر داخل ہے، ران اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا لاک ڈاؤن میں جو اساتذہ گھر پر ہیں اسے مدرسے والا تنخواہ دیں گے؟ جی لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو استاذ ہیں وہ تنخواہ کے مستحق ہیں، پوری تنخواہ دینی چاہیے۔ مولانا الیاس گھمن کا بھی سلسلے میں بیان ہے، اور ہماری بھی ایک بہت بہترین کلپ اس سلسلے کے اندر موجود ہے، ہمارے یوٹیوب چینل لسٹ میں جا کر کے دیکھ لیجئے کہ لاک ڈاؤن میں اساتذہ تنخواہ کے مستحق ہیں، تفصیل ہم نے وہاں بتائی ہے، تو پوری تنخواہ کے مستحق ہیں، ان کو تنخواہ ملنی چاہیے۔ پھر کب آئیں گے؟ جی ہمارا دوبارہ لائیو بیان ہوگا انشاءاللہ اگلے اتوار کو، اسی وقت میں پھر سے لائیو رہیں گے انشاءاللہ۔ شاذل کے معنی کیا ہیں؟ جی اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ بعد میں بتا دوں گا، آپ ویڈیو کے کمنٹ میں یہ لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ میں بعد میں جواب دے دوں گا۔ صدقہ نافلہ اور صدقہ واجبہ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ نافلہ یہ ہے آدمی دے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، نہ دے گا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ صدقہ واجبہ میں جیسے زکوٰۃ ہے، اس کو بھی صدقہ واجبہ کہا جاتا ہے، آدمی نے منت مانی ہے، نظر مانی ہے، تو یہ صدقہ واجبہ ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا ضروری ہے، نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اور صدقہ واجبہ صرف غریبوں کو دیا جا سکتا ہے، جبکہ صدقہ نافلہ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، یہ فرق ہے دونوں میں۔
لکھتے ہیں حضرت معاویہ نے یزید کو حکومت دی تھی یا خلافت؟ جی ان کو خلیفہ بنایا تھا، چونکہ اس وقت یہ ہو گیا تھا کہ آدمی اپنی زندگی میں ہی اپنے جو ہے ولی عہد نامزد کر دیا کرتا تھا کہ میرے بعد حکومت کی باغ ڈور یہ سنبھالیں گے۔ بہرحال اس سلسلے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بہت بہترین کتاب ہے امیر معاویہ اور تاریخی حقائق، اس کو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اس میں آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ حضرت معاویہ نے یزید کو کیوں ولی عہد بنایا تھا وہ بھی، اور اس سلسلے کے تمام تفصیلات، تمام اعتراضات کے جواب وہاں مل جائیں گے، اس کو پڑھ لیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور پوچھتے ہیں جو خطبہ پڑھا تھا ہے کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی بہتر یہی ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینے والا، جمعہ کی نماز پڑھانے والا ایک ہی شخص ہو، لیکن اگر الگ الگ بھی ہیں، جمعہ کوئی اور پڑھائے خطبہ کوئی اور پڑھائے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس کی بھی گنجائش ہے، اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ جی کسی کا کوئی اور سوال ہے تو بتا دیجئے، نہیں تو وقت ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ چلیے ابھی اور سوالوں کی گنجائش نہیں ہے، وقت ہو گیا ہے، صرف نماز میں 20 منٹ باقی ہیں اور ہم کو جانا بھی ہے مسجد میں، وضو وغیرہ سے بھی فارغ ہونی ہے، ضروریات سے بھی فارغ ہونا ہے، تو انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے میں، پھر کسی اور جو انشاءاللہ جو بھی آپ کے سوالات رہ گئے ہوں تو وہ اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجئے، انشاءاللہ اس وقت ان کے جو ہے ان سوالوں کا جواب دے دیا جائے گا۔ کیا پوچھ رہے ہیں؟ نماز کیا پوچھا آپ نے؟ کیا عام آدمی ہر فقہ کی بات مان سکتا ہے؟ کمیشن لینا کیسا ہے؟ جی کمیشن لینا جائز ہے بشرطے کہ آدمی اپنی محنت کرے، نیز متعین ہو جائے کہ بھئی میں اتنی اس چیز کے اوپر میں اتنا کمیشن لوں گا، تو کمیشن لینا جائز ہے بشرطے کہ معلوم ہو سامنے والے کو اور متعین ہو جائے بھئی اتنی فیصد کمیشن لوں گا تو جائز ہے۔ ایک طرف سے بھی لے سکتے ہیں، دوسری طرف سے بھی لے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی جو آپ نے پوچھا ہے کیا عام آدمی ہر ایک فقہ کے مطابق عمل کر سکتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتا، بلکہ کسی ایک فقہ کی بات مانے، ورنہ تو دین چونچو کا مربع بن جائے گا کہ آدمی کو جو آسان لگے گا وہ پوچھے گا، کبھی اس کے مطابق عمل کر رہا ہے کبھی اس کے مطابق عمل کر رہا ہے، تو آدمی پھر آسان پرست ہو جائے گا، جو اچھا لگے گا اس کے مطابق عمل کرے گا۔ اس لیے علماء نے یہ بتایا ہے کہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کے مطابق عمل کر لے، اسی کو لازم پکڑ لے، بغیر مجبوری کے پھر دوسرے کی فقہ کے مطابق عمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ گٹر میں مطلب گٹر میں لمبا بیٹھنا کیسا ہے؟ گٹر میں کون بیٹھے گا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں گٹر میں لمبا بیٹھنا، گٹر میں کون بیٹھتا ہے؟ گٹر تو کچرے کو کہتے ہیں، نالے کو کہتے ہیں، تو اس میں کون بیٹھے گا؟ سوال ذرا اچھے سے تھوڑا صحیح سے لکھ لیجئے گا تاکہ ہم کو سمجھ میں آ جائے۔ اقامت سن کر سنت نماز مختصر کرنا چاہیے؟ جی اگر جو ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا میں سنتیں پڑھوں گا میری نماز ہی چلی جائے گی، تب تو بہتر یہ ہے کہ پھر جیسے آپ کہہ رہے ہیں 4 سے 2 کر دے، لیکن اگر یہ ہے کہ مجھے نماز مل جائے گی تو پھر بہتر یہ ہے کہ پھر سنت مکمل کر لی جائے۔ جی مجیب آپ کہہ رہے ہیں اختلافی مسائل پوچھ سکتا ہوں اگلی بار؟ جی نہیں، اختلافی مسائل برائے کرم یہاں مت پوچھیے گا، کیونکہ بات وہی ہے کہ اختلاف کو بتانے میں، نقل کرنے میں کافی وقت چلا جائے گا۔ یہ اس وقت لائیو سوال جواب کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے بھائی بہن جو علماء تک نہیں پہنچ پاتے ہیں یا جن کو اپنے سوال ارجنٹ میں پوچھنے ہوتے ہیں، تو صرف انہیں کا یہاں جواب دینا ہمارا مقصد ہے۔ تو برائے کرم آپ کے اگر اختلافی مسائل ہیں تو وہ ہم سے پرسنل میں واٹس ایپ نمبر پر یا ویسے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا، انشاءاللہ ہم جواب دے دیں گے۔ یہاں اگر آپ اختلافی مسائل پوچھیں گے تو وقت لمبا ہو جائے گا، دوسروں کا حرج ہوگا، تو اس لیے معذرت فرمائی اس سلسلے میں۔ یہاں بس ہم انہیں سوالوں کا جواب دے رہے ہیں کہ جو ارجنٹ ہیں لوگوں کو، تاکہ ان کے سوال کا جواب ان کو مل جائے اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ جی انشاءاللہ پھر ملیں گے دوسری ویڈیو کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو یہ بھی سیکھا ہے، جو بھی بتایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم کو نفع پہنچائے اور دنیا و آخرت میں اس کو ہماری کامیابی کا مدار اور ذریعہ بنائے۔ آمین۔ تمام حضرات کا شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔